بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ المائدہ سبق نمبر 220 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق انشاءاللہ فطر الذین فی قلوبہم مرض سے لے کر آیت نمبر 53 فاصبحوا خاسرین تک پڑھیں گے۔ تو آئیے عزیز طلبہ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطر الذین فی قلوبہم مرض، چنانچہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے تم انہیں دیکھتے ہو، یسارعون فیہم، کہ وہ لپک لپک کر ان میں گھستے ہیں، یقولون، اور کہتے ہیں، نخشی ان تصیبنا دائرہ، کہ ہم پر کوئی مصیبت کا چکر آ پڑے گا۔ فعسى اللہ ان یأتی بالفتح، لیکن کچھ بعید نہیں کہ اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے، او امر من عندہ، یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دے۔ فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین، اور اس وقت یہ لوگ اس پر پچھتائیں گے جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھا تھا۔ اس سے پہلے یہودیوں کے ساتھ ترک موالات کا بیان تھا، تو ترک موالات کا شرعی حکم سن کر یہودیوں کو بڑا دکھ ہوا کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ یہودی منافقین نے عہد نبوت میں یوں کہا تھا کہ اگر ہم یہودیوں سے تعلق نہیں رکھیں گے اور ان سے دوستی ختم کریں گے تو ہمیں ڈر ہے کہ برا وقت آنے پر کوئی کام آنے والا ہمیں نہیں ملے گا۔ اگر اسلام کو غلبہ نہ ہوا اور یہودیوں کے ساتھ بھی ہم نے بگاڑ کر رکھی، تو یہ منافقین کہتے تھے تو کہ ہم تو پھر کہیں کے نہیں رہیں گے، اور یہ جذبہ خالصتاً ان کا دنیاوی مفاد کے لیے تھا، دنیا داری کا جذبہ تھا۔ تو اسی کا بیان ہے فطر الذین فی قلوبہم مرض۔ آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی کون مراد ہے اس سے؟ منافقین۔ ضعف و اعتقاد کی کمزوری۔ مرض کس کو کہتے ہیں؟ کون سا مرض؟ یعنی اعتقاد کی کمزوری۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ نفاق ہوتا ہے۔ کہ عبداللہ ابن ابی، جیسے کہ عبداللہ ابن ابی صاحب جلالین مثال دے رہے ہیں، المنافق، جو کہ منافق تھا۔ تو آپ ان کو دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے، یسارعون فیہم، کہ وہ لپک لپک کر گھستے ہیں ان میں، کن میں؟ یہودیوں میں، یعنی ان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، فی موالاتہم، ان کے ساتھ دوستی نبھانے میں ان کے اندر گھس گھس کر جاتے ہیں اور ان سے دوستی بناتے ہیں۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، معتذرین عنہا، عذر کرتے ہوئے، ان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں اور عذر پیش کرتے ہوئے اپنے آپ کو، یعنی اپنے دلوں میں یہ کہتے ہیں، نخشی ان تصیبنا دائرہ، ہم تو ڈرتے ہیں کہ ہماری پر کوئی مصیبت آ جائے گی۔ دائرہ کہتے ہیں مصیبت کو، جس کی جمع آتی ہے دوائر۔ یدور بها الدہر علینا من جدب او غلبۃ، صاحب جلالہ نے تفسیر کی ہے کہ زمانہ پھر ہمیں گردش کرا دے گا، زمانہ ہمارے اوپر، من جدب، کوئی قحط، او غلبۃ، یا یہ کہ غالب آ جائیں گے وہ یہودی۔ تو جب ایسا معاملہ ہو جائے گا تو پھر تو ہم بڑی مصیبت میں آ جائیں گے، پھنس جائیں گے۔ ولا یتم امر محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی پورا نہیں ہوگا، یعنی غالب نہیں آئے گا۔ فلا یمیرون، تو وہ تو ہمیں کھانا یعنی نہیں دیں گے۔ المیر کہتے ہیں اعطاء الطعام، کھانا دینے کو، کسی کو کھانا دینا۔ تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب بھی نہ آئے اور ہمارے اوپر قحط بھی آ گیا تو یہ یہودیوں تو ہمیں کچھ دیں گے ہی نہیں، ان کے پاس تو سارا بزنس ہی ان کے پاس ہے۔ قال تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں فرمایا، فعسى اللہ ان یأتی بالفتح، کہ ان قریب اللہ تعالیٰ فتح لے آئیں گے، بالنصر لنبیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، صورت بتا رہے ہیں اس کی، اور وہ کیا ہوگا؟ بإظہار دینی ہی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا اظہار ہوگا، جیسے کہ دوسری آیات میں بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیان کیا، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ کا دین تمام دینوں کے اوپر غالب آ جائے۔ تو بالفتح سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ صاحب جلالین کیا فرما رہے ہیں؟ اظہار دین کا اظہار ہوگا۔ او امر من عندہ، یا اس کی طرف سے کوئی اور معاملہ ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ بحد کی ستر المنافقین، کہ منافقین کے رازوں کا افشا ہوگا۔ حد کہتے ہیں راز کو افشا کر دینا، راز کو فاش کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ کر دیں گے کہ ان کے سارے راز فاش ہو جائیں گے، وہ راز جو کہ انہوں نے یہودیوں کے ساتھ دوستی کے لیے بنا رکھے تھے۔
وَافْتِضَاحِهِمْ، اور ان کو اللہ تعالیٰ رسوا کر دیں گے ان کی رسوائی کے ذریعے، اور ان کے رازوں کو فاش کر کے اللہ تعالیٰ، ان کے رازوں کو زائل کر کے اللہ تعالیٰ ان کو نادم کر دیں گے۔ اچھا، بالفتح او امر من عندی، من عندی ہی سے کیا مراد ہے؟ صاحب جلالین نے اظہار دین مراد دیا ہے فتح سے، اور امر من عندی ہی سے مراد حد کے ستر المنافقین، یعنی منافقین کی رازوں کا افشا ہونا مراد لیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر مفسرین نے اسے کیا مراد لیا۔ تو فتح سے مراد فتح مکہ ہے، فتح مکہ کے بعد پھر یہ والا معاملہ ہوا کہ ان کے سارے راز بھی فاش ہو گئے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس یہودیوں کی بستیاں خیبر اور فتح کا فتح ہونا مراد ہے، غزوہ خیبر وغیرہ مراد ہے۔ اور امر من عندی کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے اسلام کا غلبہ مراد ہے، غلبہ اسلام، کہ اسلام کو جب غلبہ حاصل ہو جائے گا پھر ان کے سامنے سارے معاملات ہو جائیں گے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ جو غزوہ بنو نذیر ہے وہ مراد ہے، جو کہ غزوہ بدر احد کے بعد ہوا تھا 4 ہجری میں، ان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ جس طرح فاصبحوا علی ما اصروا، تو ہو جائیں گے وہ جو انہوں نے چھپایا ہوا ہے اپنی جان اپنے دلوں میں۔ کیا چھپایا ہے؟ ما کا بیان من الشک، کے شک، و موالات الکفار، اور کفار کے ساتھ دوستی جو چھپائی ہوئی ہے، آدمین ندامت کرنے والے ہو جائیں گے اس میں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اہل ایمان اور اس وقت ایمان والے ایک دوسرے سے کہیں گے هؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم، کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بڑے زور و شور سے اللہ کی قسمیں کھائی تھیں؟ انہم لمعکم، کہ یہ تمہارے ساتھ ہیں، کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ حبطت اعمالهم، ان کے اعمال غارت ہو گئے۔ فاصبحوا خاسرین، اور وہ نامراد ہو کر رہے، نامراد خسارہ اٹھانے والے ہو گئے۔ جی، یہاں سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جب منافقین کا نفاق کھل کر سامنے آئے گا تو اہل ایمان تعجب سے کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو بڑی مضبوطی کے ساتھ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں؟ ہاں، ان کا باطن تو اب کچھ اور نکلا۔ اور یہ بات ہے کہ جھوٹا آدمی جب بھی اپنی بات باور کرانے کی کوشش کرتا ہے تو ساتھ میں قسم لازمی کھاتا ہے۔ منافقین بھی ایسے کرتے تھے، بڑی سخت قسمیں کھا مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ سچے آدمی کو تو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی، جھوٹے آدمی کو قسم کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو یہاں سے یہ بیان فرما رہے ہیں وَيَقُولُ بِالرَّفْعِ اسْتِنَافًا بِوَاوٍ وَدُونِهَا، فرما رہے ہیں کہ یقول حالت رفیع میں، یعنی الگ جملہ مستانفہ ہوگا، بِوَاوٍ وَدُونِهَا، واو کسی یقول بھی ہے اور یقولون بھی ہے، دونوں قرأتیں ہیں۔ تو دو کے ترکیبی بیان کی ہے صاحب جلالین نے یقولو کی۔ ایک یہ کہ اس کو جملہ مستانفہ بنایا ہے، تو وہ اس طرح کہ اس سے پہلے ایک سوال مقدر ہوگا ماذا یقول حینئذ، کہ جب وہ نادم ہو جائیں گے تو اس وقت مومنین کیا کہیں گے، تو اس کا جواب جملہ مستانفہ کی صورت میں دیا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ، ٹھیک ہے۔ اور دوسری ترکیب جو کی ہے اس کو حالت نصبی میں بنایا ہے، یہ حالت نصبی ہوگی وَيَقُولُ پورے جملہ کی، اور اس کا عطف ہوگا عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ، اس کے اوپر ان یأتی بالفتح کے اوپر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قریب فتح لے آئیں گے اور ان قریب مومنین یہ کہیں گے۔ جی، وبالنصب عطفا علی یأتی، اور نصب کی صورت میں اس کا یأتی کے اوپر عطف ہے۔ الذین آمنوا لبعضهم، ایمان والے کہیں گے ایک دوسروں سے، اذا ہتک سترہم، جب ان کے راز فاش ہو جائیں گے۔ ان کے راز، کن کے راز؟ منافقین کے راز جب فاش ہو جائیں گے، تعجبا، تو یہ حال ہے کہ تعجب کرتے ہوئے ایک دوسرے سے کہیں گے هؤلاء الذین اقسموا باللہ، یہ وہی ہے جو قسمیں کھاتے تھے اللہ کی، جہد ایمانہم، سخت قسمیں کھا کر، غایت اجتہادہم، یہ اپنی انتہا درجے کی کوشش کر کے جو قسمیں کھاتے تھے، فیہا، اپنے اس قول میں کہ انہم لمعکم، کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ کس معاملے میں؟ فی الدین، اور دینی معاملے میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ کہتے تھے۔ قال تعالی، جی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رد ہے اس قول کے اوپر ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پر صاحب جلالین یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو آگے حبطت اعمالہم آ رہا ہے یہ مومنین کا قول نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے جو کہ منافقین کے متعلق ہے۔ فرمایا حبطت بطلت اعمالہم، ان کے اعمال غارت ہو جائیں گے، باطل ہو جائیں گے۔ کون سے اعمال؟ الصالحۃ، اعمال کی صفت کے نیک اعمال۔ فاصبحوا، صاروا اشارہ ہے کہ افعال ناقصہ میں سے کہ ہو جائیں گے وہ خاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ الدنیا بالفضیحۃ، دنیا میں رسوائی کے ذریعے، ہاں دنیا میں ان کی بڑی رسوائی ہوگی، کوئی مدد ان کی نہیں کرے گا، وہ تو نادم ہوں گے، شرمسار ہوں گی۔ والآخرۃ بالعقاب، اور آخرت میں سزا ان کو دے کر، آخرت میں ان کو دوہری سزا دی جائے گی۔ جیسے اس طرح کا آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ فتح سے کیا مراد ہے؟ عسى اللہ ان یأتی بالفتح آپ نے پڑھا، تو اس فتح سے کون سی فتح مراد ہے؟ آپ نے ایک سلائیڈ میں پورا پڑھا ہے، جواب کمنٹس میں
ضرور لکھیے گا، ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ آج کا سبق عزیز طلباء ہم نے فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ سے لے کر آیت نمبر 53 فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ تک پڑھا۔ آج سبق نمبر 222 تھا۔ امید ہے کہ آپ کو تفسیر جلالین سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ کمنٹس میں کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تفسیر جلالین پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔